अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियोस। لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل علی سیدنا محمد مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمت للعالمین۔ الحمدللہ آیت کریمہ کی یہ بابرکت محفل سجی ہوئی ہے اور یقیناً اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، اور جس محفل میں اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں فرشتے اللہ کی رحمتیں اور فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو درس ہوئے ہیں ان میں فرشتوں کا ذکر کرنے کی ہم نے سعادت حاصل کی، مختلف فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا قرآن مجید کی روشنی میں اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اور ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ ہم فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اور جیسا جیسا اللہ نے بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہم اس کے مطابق اس پر ایمان لائے۔ اور کئی اقسام بتائی گئی فرشتوں کی، ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ افعال و اعمال ہیں۔ انہی میں سے کچھ فرشتے وہ ہیں کہ جن کو کسی بندے کی روح قبض کرنے کے وقت جن فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے ان کا بھی ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے، قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پر وہ قائم و دائم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یعنی کہ جب اس بندے کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہ کر گزاری، نیک اعمال پر اور اچھے ایمان و عقیدے کے ساتھ زندگی گزاری، تتنزل علیہم الملائکہ تو جب اس بندے کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہیں کوئی خوف اور غم کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنہ اور جنت کی بشارت ابھی سے تمہیں دی جا رہی ہے۔ پھر آیت النفس المطمئنہ کی جو آیتیں ہیں ان میں بھی اشارہ ہے اسی طرف کہ بعض علماء نے اور کئی مفسرین نے یہی فرمایا کہ یہ جس وقت روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے اس نیک بندے کی روح تو اس وقت کے فرشتے پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا ایتھا نفس المطمئنہ، اے وہ روح اور اے وہ جان کہ جو اللہ سے مطمئن رہی، اللہ سے تم راضی رہے، یا ایتھا نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اب چلو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ وہ رب تم سے راضی اور تم اس سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا پیغام فرشتے پہنچاتے ہیں، اور یوں روح کے نکلنے کا پھر معاملہ اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے جب ظاہر ہے کہ فرشتوں کا جلوہ سامنے ہو، اور وہ فرشتے بھی پھر وہ عمدہ انداز میں عمدہ لباس میں آتے ہیں جس سے اس بندے کا وہ سارا پروسیس آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بار بار کی تاکیدات کی جاتی ہیں کہ زندگی انسان اچھی گزارے، انسان زندگی میں اچھا عمل کرے، تاکہ اللہ رب العالمین کے بندوں اور مخلوق کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اچھا عمل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے اگلے مراحل کو آسان فرما دیں۔ یہ پوری ایک کیفیت ہے۔
حدیث مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مختلف روایتیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری کیفیت کو بالتفصیل بیان فرمایا۔ کئی روایتیں ہیں، ان میں سے ایک روایت جو خاص طور پر مسند امام احمد میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت رجل من الانصار، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار میں سے ایک شخص کے جنازے میں گئے، فانتہینا الی القبر، اور پھر ہم قبر تک پہنچے اور ادھر تیاری ہو رہی تھی۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے، وجلسنا حولہ، اور ہم بھی حضور کے گرد بیٹھ گئے، کأننا علی رؤوسنا الطیر، اور ایسے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہوں، یعنی اگر ذرا ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے، بالکل ہلنا جلنا بند، اور سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبرستان میں قبر کی تیاری ہو رہی تھی، تو ہم حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی تنکا یا کوئی لکڑی تھی، ینکتو بہ فی الارض، جس سے زمین کو حضور کورید رہے، یعنی جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح کچھ ایک فکر میں تھے اور غور و فکر اور سوچ و بچار فرما رہے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ سنت بھی ہے کہ قبرستان میں انسان کی کیفیت اسی طرح ہو کہ جیسے وہ کسی اور کا جنازہ دیکھ کر اپنی قبر کی فکر کر رہا ہو۔ جب ہم قبرستان جائیں، جنازوں کے ساتھ جائیں یا جنازے کی نماز میں ہوں، تو انسان ایک غور و فکر کی کیفیت میں کچھ دیر کے لیے صحیح لیکن مشغول ہو جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس مقام پر تو سب سے بلند و بالا درجے پر تھے کہ آپ اس کے علاوہ بھی غور و فکر فرماتے تھے، اور ان مواقع پر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت ہوتی تھی۔ تو اس لیے قبرستان میں دنیاوی باتیں کرنا، شور مچانا یا خدا نخواستہ ہنسنا، یہ تو انتہائی محرومی کی بات ہے کہ جس کو قبرستان میں ہنسی آتی ہے، جو قبرستان میں ہلّا ہو رہا اور ہنسے اور لطیفے کی کوئی بات کر رہا ہو، سب ہنستے ہوئے جا رہے اور آ رہے ہوں، تو یہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموشی اختیار کریں، ورنہ سب سے افضل یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کریں، کچھ ایسا ذکر کریں یا پڑھیں، حمد باری تعالیٰ، نعت پاک مصطفیٰ، تلاوت قرآن، تسبیح ہے، ذکر ہے، درود و سلام، یہ سب چیزیں راحت کا ذریعہ ہیں۔ اہل قبر بھی اس سے راحت محسوس کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام زمین میں کچھ کورید رہے تھے، یعنی غور و فکر فرما رہے تھے۔ پھر اس کے بعد راوی کہتے ہیں کہ فرفع رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، عذاب قبر سے، یعنی یہ جملہ حضور نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے وہ پوری کیفیت بتائی کہ جب بندے کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے۔ وہیں قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری بات بیان فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، کہ جب بندہ مومن کا دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اور وہ دنیا کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ نزل الیہ ملائکۃ من السماء، آسمان سے فرشتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، بید الوجوہ، کہ جن کے چہرے بڑے روشن ہوتے ہیں، اور کأنّا وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے سورج ہیں، یعنی کہ بہت نور کے ساتھ اور بہت روشنی کے ساتھ وہ اپنے اس کیفیت کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ، اپنے وجود نورانی کے ساتھ گویا کہ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں فرشتے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب وہ انتقال کرنے والا صاحب ایمان ہو، نیک ہو، اور وہ ایک ایسا شخص ہو کہ جو اللہ کو پسند ہو، تو پھر فرشتوں کا نزول بھی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، ان فرشتوں کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے، وہ جنت کے کفن میں سے کفن لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وحنوط من حنوط الجنہ، اور اس پر جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے، یا ان کے ہاتھ میں جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے، حتیٰ یجلسوا منہ مد البصر، اور جہاں تک اس میت کی نگاہ، ابھی انتقال نہیں ہوا، آخری وقت ہے ادھر، ابھی کیفیت آخری ہونے لگی ہے، اور میت کی آپ نے دیکھا، ہم سب دیکھتے ہیں کہ نگاہیں ایک طرف کو ٹھہر جاتی ہیں،
تو یہ اصل میں فرشتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ہے، وہ فرشتوں کے نزول کو دیکھتا ہے، اس لیے اس کی نگاہیں ایک جانب کو ٹھہر جاتی ہیں، اور یہ پھر فرشتے آ کر بیٹھنا شروع ہوتے ہیں، اور اتنا دیر دور دور تک ان کا رش لگتا ہے، حتیٰ یجلسوا، جو حدیث کے لفظ ہے کہ من مد البصر، کہ جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اتنے فرشتے آتے ہیں۔ پھر ان تمام فرشتوں کے جمع ہونے کے بعد پھر ملک الموت آتے ہیں، پھر جو موت کا فرشتہ ہے پھر اس کی آمد ہوتی ہے، ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، پھر فرمایا کہ پھر ملک الموت آتے ہیں، حتیٰ یجلس عند رأسہ، اور پھر وہ آ کر اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت اب یعنی وہ فرشتہ آ گیا کہ جس کو وہ اللہ کے اس حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ آخری لمحہ، وہ آخری سانس، کہ جس کے بعد پھر کوئی اور سانس نہیں ہے، اس لمحے پر پھر وہ اس کی روح قبض کرنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حتیٰ یجلس عند رأسہ فیقول، اور پھر وہ چونکہ بندہ نیک ہے تو اسرائیل ملک الموت کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، چلو تم اللہ کی مغفرت کی طرف چلو، اللہ کی رضا کی طرف چلو۔ اس کی پھر روح نکلنے کا معاملہ کتنا آسان ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من السقاء، فرمایا کہ جس طریقے سے پانی کا بہاؤ ہوتا ہے کسی چیز میں سے، بالکل آرام سے پانی کسی جگہ سے یا کسی مشکیزے سے بہتا ہے، فرمایا کہ اس کی روح بھی اس طرح بہتے ہوئے نکل جاتی ہے، اور اسے یعنی کوئی تکلیف اس کی محسوس نہیں ہو پاتی، اتنے آرام اور سکون کے ساتھ اس کی روح نکل جاتی ہے۔ کما تسیل القطرۃ من السقاء، جیسا کہ مشکیزے سے قطرے اور پانی بہتا ہے، فیاخذها، پھر وہ اس روح کو لے لیتے ہیں فرشتے، فاذا اخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، حضرت اسرائیل کے پاس جیسی آتی ہے پھر ان سے وہ دیگر فرشتے فوراً پلک جھپکنے سے بھی پہلے گویا کہ وہ لے لیتے ہیں، اور وہ جو کفن جنت سے لے کر آئے فوراً اس جنتی کفن میں اس روح کو لپیٹ دیتے ہیں، کیونکہ حضرت اسرائیل روح کو نکالتے ہیں، یا ان کے ساتھ اگر کوئی معاون ہے، جیسے پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا، تو بس وہ روح نکلنے کا عمل جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے، یہ فرشتے جو اتنی تعداد میں آئے وہ ہاتھوں ہاتھ اس روح کو لیتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کا کفن ہے، اس میں وہ لپیٹتے ہیں، اور فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ، اور اس خوشبو کے اندر لپیٹتے ہیں، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ النَّفْخَةِ مِسْكٍ، اور پھر اس روح سے بھی ایک مشک کی طرح خوشبو نکلتی ہے، وجدت علی وجه الارض، جیسا کہ زمین پر کوئی بہترین مشک پایا جائے تو اس سے بھی بہتر اور اس سے بھی پاکیزہ ترین خوشبو ہے کہ نکلتی ہے، فیسعدون بها، اور وہ پھر اس روح کو لے کر اوپر کی طرف جاتے ہیں، فرشتے پھر اس روح کو لے کر جاتے ہیں، فلا یمرون علی ملئ من الملائکہ، اور جس فرشتوں کے گروہ کے پاس سے یہ فرشتے روح لے کر گزرتے ہیں، کیونکہ وہاں آلریڈی فرشتے موجود ہیں آسمانوں میں جو عبادت کر رہے ہیں، مصروف ذکر ہیں، حلقے لگائے ہیں، اب یہ جو فرشتے ادھر سے ایک روح کو لپیٹ کر لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سے وہ گزرتے ہیں اس خوشبو کی وجہ سے وہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں، تو جیسے اگر ہمارے پاس سے کوئی خوشبودار بندہ گزرے تو ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوشبو لگائی اس نے، وہ فرشتے بھی کہتے ہیں ما هذه الروح الطیب، کیا پاکیزہ روح گزر رہی ہے، کیا خوشبودار روح گزر رہی ہے، فیقولون، پھر وہ پوچھتے ہیں تو انہیں بتایا جاتا ہے، یا وہ خود کہتے ہیں فلان ابن فلان بأحسن اسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، کہ دنیا میں جس نام سے وہ بندہ اچھے نام سے پکارا جاتا تھا اس کا نام لے کر فرشتے اس کا وہاں ذکر کرتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح جا رہی ہے، اس کا نام وہاں لیا جاتا ہے، حتى ينتهوا بها الى السماء الدنيا فيستسبحون له فيفتح لهم، حتى کہ اسے لے کر دنیاوی آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کے لیے وہ دروازہ کھلوایا جاتا ہے، پھر کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان پر پہچانے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی یہاں سے آگے پھر اس سے آگے فرشتے پہنچاتے رہتے ہیں، اس روح کو آگے پہنچاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، کہ میرے بندے کی یہ کتاب، میرے بندے کا جو اعمال نامہ ہے علیین میں لکھو، علیین کہتے ہیں بلند و بالا لوگوں کو، یا تو ایک جگہ کا نام ہے مقام علیین، کہ بہت بلند و بالا مقام ہے، وہاں پر میرے بندے کی جو بھی کتاب ہے وہ وہاں پہ جمع کر دو،
یعنی کہ اب اس کی زندگی کمپلیٹ ہو گئی، حساب و کتاب مکمل ہو گیا، اب اس کی وہ کتاب علیین کے مقام پر رکھ دو تاکہ قیامت کے دن پھر اس کتاب کو سنایا جائے گا اور لوگ پھر دیکھیں گے کہ اس بندے کی یہ روح کو اتنی پاکیزگی کیوں ملی، اتنی خوشبو کیوں آئی، اس کی وجہ قیامت کے دن سامنے لائی جائے گی۔ ابھی اس کے عمل محفوظ کر دیے گئے، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، اور پھر فرمایا جاتا ہے اب اس کی روح جب پورے آسمانوں میں ہر طرف گویا کہ طواف کر لیا، فرشتوں سے اس کو داد و تحسین مل گئی، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، تو پھر فرمایا جاتا ہے کہ اب اس روح کو زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس کو زمین سے ہی پیدا کیا، زمین پہ ہی لوٹایا جائے گا اور دوبارہ پھر زمین سے ہی اٹھایا جائے گا، فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، تو پھر اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب یہاں لوگ گویا کہ غسل اور کفن دفن کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کی روح آسمانوں میں سیر کر رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ روح آسمانوں میں سیر کرتی ہے، لوگ یہاں پر اس مردے کو نہلا رہے ہیں، اس کو کفن دے رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، اور یا تو نماز جنازہ کے وقت یا پھر قبر کے وقت اس کی روح کو پھر دوبارہ لوٹایا جاتا ہے۔ تبھی پھر اس روح کی واپسی کی وجہ سے ہی وہ تمام چیزوں کو وہ محسوس کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کس نے اس کو کندھا دیا، کس نے اس کو قبر میں اتارا، یا عارف ہو، میت پہچانتی ہے، میت پہچانتی ہے۔ تو اس لیے ان تمام معاملات میں، مقامات میں اچھے لوگوں کی برکتیں لی جاتی ہیں، ان کے وسیلے سے دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ اس میت کو بھی راحت ہو، سکون میسر ہو۔ تو پھر اس کے بعد پھر فرمایا کہ جب وہ قبر میں پھر پہنچ جاتا ہے فیاتیہ ملکان، پھر فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے، اب یہ ایک الگ فرشتے ہیں منکر نکیر کہ جو قبر میں آتے ہیں اور اس کو فیجلسانی بٹھا دیتے ہیں، فیقولان، پھر وہ سوالات کا سلسلہ ہے، من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اور اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا، فیقول، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد پھر مزید تفصیل ہے کہ تمہیں کس نے یہ سب باتیں کس طرح معلوم ہوئی، پھر کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، میں نے تصدیق کی۔ پھر آسمان سے ایک منادی، یہ پھر ایک الگ فرشتہ ہے، یہ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں، آسمان سے ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دو۔ ادھر جنت کا کفن ملا، خوشبو ملی، فرشتوں کی طرف سے ویلکم ملا، پروٹوکول ملا، اور اب جنت کا بچھونا بستر اس کو دیا جا رہا ہے۔ فَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور جنت کی لباس پہناؤ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِن روحها وطيبها، جہاں سے جنت کی خوشبو اس کو میسر ہوتی رہے گی، اب قیامت تک یہ جنت کی خوشبو اپنی قبر میں محسوس کرتا رہے گا۔ فَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک نگاہ انسان کی جا سکتی ہے وہاں تک قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ، پھر آخری معاملہ دیکھیے آپ، پھر جب سب کچھ ہو جاتا ہے، فرشتے حساب لینے والے چلے گئے، جنت کا بچھونا بھی آ گیا، لباس بھی آ گیا، قبر کشادہ بھی ہو گئی، اب اسے بظاہر ایسا معلوم ہوگا کہ اب میرے پاس اب کوئی نہیں آئے گا، اب میں ہوں، جنت کی خوشبو ہے، جنت کی لباس ہے۔ لیکن اچانک فیاتی رجل حسن الوجہ، ایک بہت خوبصورت چہرے والا ایک شخص آتا ہے، حسن الوجہ، ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا اور اچھی خوشبو والا شخص آتا ہے۔ فیقول، وہ کہتا ہے کہ ابشر بالذی یسرک ھذا یومک الذی کنت توعد، کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشی ہو، یہی وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جو تمہیں دنیا میں بار بار بتایا جاتا تھا، یہی وہ دن ہے۔ تو وہ قبر والا پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، آپ کون ہیں؟ یہ کہتا ہے، یہ پوچھتا ہے کہ من انت، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ پھر کیونکہ تمہارے چہرے سے تو بڑی بھلائی معلوم ہو رہی ہے، بڑی خوبصورتی ہے، آپ کون ہیں؟ فیقول، تو وہ چہرہ یا وہ جو بھی آپ نے دنیا میں نیک عمل کیے ہیں وہ وہاں ایک شخصیت بن کر آئے گا، اور اس سے آدمی کو تنہائی میں بھی ایک راحت و نصیحت نصیب ہوگی۔ انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ تو جب آدمی کو اتنا اطمینان محسوس ہوگا کہ میں اتنا نیک اور اتنا اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا، تو پھر وہ تمنا کرے گا، فیقول، کہے گا ربی، اے میرے رب، اقم الساعہ، قیامت قائم کر دے،
اقم الساعہ، قیامت قائم کر دے، حتی ارجع الی اہلی و مالی، تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و متاع کی طرف واپس جاؤں، یعنی ان سے ملاقات کر سکوں. اور لیکن ظاہر ہے کہ قیامت اپنے وقت پر آئے گی، لیکن اس کے دل میں تمنا پیدا ہوگی، یوں اللہ کی طرف سے اس کے لیے مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. یہ تو ہو گئی اس شخص کی کیفیت جو ایمان کی حالت میں گیا. دوسری طرف وہ بندہ ہے وہ کافر کہ جو حالت کفر میں دنیا سے گیا. اور اس میں گناہگاروں کو بھی ڈرنا چاہیے، اگرچہ اس میں اس بندہ کافر کے لیے جو کچھ آگے بیان کیا گیا، لیکن گناہگار کو، مجرموں کو، گناہگاروں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو گناہ میں پڑا رہتا ہے اسے نہیں معلوم کہ وقت آخر کس حالت میں وہ دنیا سے جائے، اس لیے اس کیفیت سے ڈرنا چاہیے. اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره، کہ جب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے اور آخرت کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، نظر الیہ من السماء ملائکہ، تو اس کی طرف فرشتے آتے ہیں سود الوجوہ، کہ جن کی حالت ظاہری بہت سیاہ ہوتی ہے، سیاہ حالت میں آتے ہیں، یعنی وہ اندر سے فرشتے بڑے منور ہیں، تو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، لیکن وہ ایک ایسا، ان کو اللہ کی طرف سے ایک ایسا لباس گویا کہ دیا جاتا ہے کہ جس میں اس کے لیے وہ ایک سیاہ لباس میں نظر آتے ہیں، تاکہ وہ ایک ڈر اور خوف پیدا ہو. معاہم المسوح، اور ان کے پاس جہنم کے ٹاٹ ہوتے ہیں، ایک ٹاٹ کی بوریاں ہوتی ہیں، اس طرح کا موٹا ٹاٹ لے کر آتے ہیں تاکہ اس کے اندر اس کی روح کو لپیٹ سکیں. موٹا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، فیجلسون، اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے. یہ کم عذاب ہے کہ اتنے ایک ڈر خوف کے ساتھ ایسے چہروں والے فرشتے اپنے ہاتھوں میں بوریاں اور ٹاٹ لے کر ایک جیسے خوفناک حیت کے ساتھ وہ اس کے سامنے اتنی بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہوں. ثم یجیء ملک الموت، پھر فرشتہ اسرائیل آتے ہیں اور وہ سرحانے بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ ادھر تو صاحب ایمان کو کہا تھا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اور اس کو کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ، چلو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ چلو، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ چلو، کیونکہ زندگی پوری اللہ کی ناراضگی میں گزاری، انجام میں ویسا ہی ہوگا. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور پھر فرمایا کہ فتفرق فی جسدہ، اور فرمایا کہ اس کے سرحانے بیٹھ کر پھر وہ اس کو نکلنے کا کہتے ہیں، تو وہ روح اس کے جسم میں چھپتی پھرتی ہے، یعنی جسم سے چمٹ کے رہنا چاہتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، کیونکہ کافر دنیا کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، دنیا کو پسند کرتا ہے. اور مومن جو ہے موت کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات ہے. فینتزعها، تو یہ کھینچتے ہیں، پھر فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں. کما ينزع الصفور من الصوف المبلول، جیسا کہ بھیگی اون سے گرم سیخ کو کھینچا جائے. اگر لوہے کی کوئی راڈ گرم کرے اور اس پر وہ جو بال ہیں دمبے کے جسم پر جو اون کے بال پائے جاتے ہیں، گرم لوہے کے ساتھ ان بالوں کو چپکا لیں، وہ بال کیسے چپک جائیں گے کہ ان کو الگ کرنا آسان نہیں ہے. فرمایا کہ وہ فرشتے اس کی روح کو اس طرح جدا کرتے ہیں تکلیف ناک طریقے سے، جیسے کہ اون کے بالوں کو گرم لوہے کی سلاخ سے جدا کیا جاتا ہے. یہ سب حضور نے مثالیں دی ہیں. فیاخذھا، پھر وہ لیتے ہیں، پھر فوراً فرشتے دوسرے لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں وہ ٹاٹ ہوتا ہے وہ اس میں لپیٹتے ہیں. اور وہ ایک انتہائی زمین پر اگر فرمایا کہ کوئی بدبودار مردار کوئی پایا جائے، اس سے اتنی بدبو نہیں آتی کہ جتنی اس کافر کی روح سے بدبو آتی ہے. اور اس بدبوناک شکل کے ساتھ پھر اس کو وہ لے کر جاتے ہیں، اور جس فرشتوں کے گروہ کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں ہذہ الروح الخبیث، یہ کیسی ناپاک روح یہاں سے گزر رہی ہے. پھر وہ بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں ہے، بأقبح اسمائہ، اور اس کا وہ برا ترین نام لیتے ہیں کہ جس نام کے ساتھ اسے دنیا میں پکارا جاتا تھا یا وہ پکارے جانے کے قابل تھا، اس برے نام کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں. اور پھر وہ دروازہ کھلوانے کا کہتے ہیں تو کھولا بھی نہیں جاتا. ادھر صاحب ایمان کے لیے تو جگہ جگہ ویلکم تھا اور ادھر اس کے لیے کھولا نہیں جاتا. پھر حضور نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ سب قبرستان میں حضور بیٹھے ہیں اور پوری کیفیت بتا رہے ہیں. لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے. ولا يدخلون الجنہ، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں. سوئی کے ناکے سے اونٹ جب تک نہیں گزرے گا یہ جنت میں نہیں جائے. یعنی جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزرے گا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ، اسی طرح یہ پھر کبھی جنت کی طرف نہیں جا سکیں گے.
اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی، ان کا نام، ان کے یہ عمل نامہ سجین میں ڈالو. سجین سب سے نچلا زمین کا طبقہ کہ جہاں پر کفار کے اعمال نامے ڈال دیے جاتے ہیں. فتطرح روحہ طرحا، ان کی روح کو پھر پٹخ دیا جاتا ہے، کافر کی روح کو زمین پہ پٹخ دیا جاتا ہے. ثم قرأ، پھر حضور نے یہ آیت پڑھی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ آسمان سے گرا. فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، اور پرندوں نے اس کو نوچا. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوائیں اسے دور جگہ میں پھینک دیتی ہیں. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، پھر اس کی بھی روح قبر میں دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، پھر فرشتے آتے ہیں. فَيُجْلِسَانِهِ، پھر اسے بٹھا دیتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں وہی سوالات ہیں، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، یعنی ہائے ہائے مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ ہائے ہائے مجھے نہیں پتا کون ہے میرا دین کیا ہے. پھر وہ پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا، میں کیا بتاؤں، مجھے نہیں معلوم. فینادی من السماء، ایک اور فرشتہ آسمان سے ندا کرتا ہے ان کذبا، اس نے جھوٹ بولا. فافرشوه من النار، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ. وافتحوا له بابا الى النار، اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو. فیاتیہ من حرها، وہاں کی گرمائش پھر مسلسل آتی ہے، یہ قیامت تک گرمائش آتی رہتی ہے. وسمومها، اور وہاں کی جھلسا دینے والی ہوائیں چلتی رہتی ہیں، گرم گرم ہوائیں چلتی ہیں. ویضیق علیہ قبرہ، اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے حتی تختلف فیہ اضلاعہ، اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہونے لگتی ہیں، ملنے لگ جاتی ہیں، اور پسلیاں گویا کہ کوئی دبا رہا ہے. اور یہ قیامت تک اسی طرح. ویاتیہ رجل، پھر ایک بری شکل میں ایک شخص آتا ہے، جیسے ادھر خوبصورت شکل میں آیا اور اس کا عمل تھا، یہاں پر فرمایا ویاتیہ رجل قبیح الوجہ، ایک بری شکل میں ایک شخص آتا ہے، قبیح الثیاب، بدترین کپڑے میں، منتن الروح منتن الریح، اور بدبودار، ایک بدبو کے ساتھ برے لباس میں. فیقول، اور پھر وہ آ کر کہتا ہے ابشر بالذی یسوءک، کہ تمہیں ایک ایسی خبر دینے لگا ہوں کہ جس سے تمہیں مزید غم ملے گا، جس سے تم غمناک ہو جاؤ گے. ھذا یومک الذی کنت توعد، یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تمہیں بتایا گیا سب سے پہلے، ساری چیزیں پہلے بتا دی گئی ہیں، ایسا نہیں کہ تمہیں بتایا نہیں گیا، یہ سب تمہیں بتایا گیا. یہ وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. پھر وہ پوچھے گا، وہ کافر پوچھے گا من انت، تم کون ہو؟ فوجھک الوجہ یجیء بالشر، کہ تمہارے چہرے سے برائی پتہ چل رہی ہے. فیقول، وہ کہے گا انا عملک الخبیث، میں تمہارا وہ بدترین عمل ہوں کہ جو تم نے دنیا میں کیا. فیقول، تو وہ کہے گا یا رب لا تقم الساعہ، اے رب قیامت قائم نہ کرنا، قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ ظاہر ہے اس سے بھی پھر برا ہوگا، تو قیامت قائم نہ کرنا. آپ اندازہ کریں پوری کیفیت، یہ پوری کیفیت ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اس کو بار بار میں ذہن میں لانے کی ضرورت ہے، بار بار ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ جب کبھی انسان کو گناہ کی طرف اس کا دل مائل ہونے لگے، برائی کسی کے ساتھ کرنے کا اس کا دل کرنے لگے، کسی کا نقصان کرنے کا دل کرنے لگے، کسی سے خدا نخواستہ حرام مال کھانے کا دل کرنے لگے، یا کوئی بھی کسی قسم کی برائی، تو وہ کیفیت دیکھ لے کہ شاید وہ دنیا میں اپنا معاملہ چھپا دے کسی بھی سورس کے ذریعے سے، یا کسی اور اپنی طاقت اور پاور کے ذریعے سے وہ چھپ جائے گا، اپنے آپ کو بچا لے گا. لیکن یہ وقت تو ایک ہر ایک کے لیے آنا ہے. یہ دو کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں. تو جب یہ پورا کا پورا پس منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا بیان فرما دیا، تو اب انسان سمجھ لے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، اس میں سے کون سی کیفیت بہتر ہے، ہر شخص سمجھ سکتا ہے. اور کون سے اعمال ایسے ہیں، سب سے اہم بات کہ کون سے اعمال ہیں جو مجھے اس قابل بنائیں گے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کی کیفیت بیان فرمائی کہ جب روح نکلے تو ایسے فرمایا جیسے پانی بہ رہا ہے، اس کے جسم سے نکل بھی جائے روح اور اس سے پتہ بھی نہ چلے. یہ جبھی ہوگا کہ جب ایسے اعمال اس کے پیش نظر رہیں گے. کام وہ کرے جس لوگوں کی دعائیں حاصل ہوں، لوگوں کے اچھے خیالات، اچھے جذبات ہمیں حاصل ہو سکے، ان کی رائے ہمارے بارے میں اچھی ہو، ان کی زبان پر اچھے الفاظ، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں خصوصی توجہ حاصل ہو سکے. تو بہرحال یہ بھی ایک فرشتوں کا ایک ذکر ہے کہ جو اللہ رب العالمین آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے. تو یہ ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، وقتاً فوقتاً اپنے ذہن میں اس کا اعادہ کریں، یاد دہانی کرتے رہیں، تاکہ یاد دہانی کی وجہ سے اچھے عمل کی رغبت ہو اور برے عمل سے انسان آہستہ آہستہ
پیچھے ہٹنے کی کوشش کریں. باقی انشاءاللہ اگلے درس سے پھر کچھ شخصیات کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کی سعادت حاصل کریں گے. جیسا کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس سے آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے بارے میں. اسی طرح حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. یہ بڑے بڑے صالحین امت ہیں اور جن کی زندگیاں اتنی پاکیزہ گزری ہیں کہ جب ان کا ذکر سنتے ہیں تو انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے اور پھر انسان کو بھی ایک جذبہ عمل ملتا ہے. یعنی ان کی زندگیوں میں اتنا اثر ہے کہ آج صرف ذکر سن کر کیفیت بدل جاتی ہے. خود ان کی شخصیت کا کیا عالم ہوگا کہ جن کا نام لینے سے ایک انسان کچھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کچھ اس طرح کے احوال صالحین آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے دروس سے شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام جو بھی حسنات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیئات سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. مہربانی منکر نکیر کے تلفظ کے اعتبار سے منکر ہے یا منکر ہے اور اس کا مسمہ منکر نکیر کو منکر نکیر کیوں کہتے ہیں. اور دوسرا ماشاء اللہ آپ اس بات میں آپ آئندہ اجماع کو تشریف رکھیں. آئندہ اجماع کو حضرت اویس قرنی ویسے تو سب بزرگ ہیں. حضرت اویس قرنی کا جو نام ان کا یاد کیا جا رہا ہے انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے بہت بڑا کرنے کے اعزاز پایا ہے. تو ہمارے دوست احباب نے حضرت مفتی صاحب کو یہ دیا ہے بھائی آپ نے بیان کرنا ہے ماں کی ادب اور ماں کی خدمت کے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ جب مفتی صاحب یہ درس دیں گے اس دن ہم پورے جتنے نمازی ہوں گے ان کے لیے رمضان شریف کا بھی اہتمام کریں گے. تو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو حضرت اویس قرنی کے موضوع پر گفتگو ہوگی اور رمضان شریف کا بھی اہتمام ہوگا. آپ مفتی صاحب کو جو میں نے منتخب ایک سوال یہ ہے کہ اکثر یہ لفظ ہم بولتے اور سنتے ہیں منکر نکیر تو بہت سے لوگ منکر کہہ دیتے ہیں. منکر الگ لفظ ہے, عربی کا ہی لفظ ہے اور منکر بھی عربی کا ہی لفظ ہے. منکر کا مطلب تو ہوتا ہے انکار کرنے والا. تو فرشتہ تو انکار کرنے والا نہیں ہوتا, اس لیے منکر وہاں لفظ ٹھیک نہیں رہے گا. منکر کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدہ, حلیہ. فرشتہ بھی ناپسندیدہ نہیں ہے, وہ تو ظاہر پسندیدہ مخلوق ہے, لیکن حلیہ یعنی ظاہری حلیہ ایسا رکھا جاتا ہے کہ تاکہ بندے کا امتحان ہو سکے, بندے کا آزمائش ہو کہ اس حلیے میں دیکھا ہے مگر پھر بھی اللہ نے اس کو ایسی توفیق دی کہ وہ اپنے ایمان کی ثابت قدمی کی وجہ سے اس حلیے کو دیکھ کر بھی گھبرایا نہیں بلکہ نور ایمان کی وجہ سے اس کے چہرے پر اطمینان قائم ہوا. تو انہیں بھیجا تو اسی طرح جاتا ہے. منکر مطلب یہ کہ ایک ناپسندیدہ حلیہ یا کیفیت, اور نکیر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ناپسندیدہ. تو بہرحال یہ دو لفظ ہیں منکر اور نکیر. اس کا مطلب ہے کہ حلیہ جس کا ایسا ہو کہ جس سے ایک دوسرے کی آزمائش ہو سکے, اور منکر بالکل الگ لفظ ہے. اس کا مطلب تو انکار کرنے والا, وہ یہاں پر مناسب نہیں ہے یہ لفظ کہنا, اس لیے جو صحیح تلفظ ہے وہ ہمیں کہنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہ العالمین یا ارحم الراحمین, اس درس کو, آیت کریمہ کے ورد کو, نماز ظہر کو, تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے علم میں, عمل میں, ایمان میں برکت عطا فرما, ہر مشکل کو آسان فرما. یا ارحم الراحمین اچھی صالح طیب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, برے اعمال سے, بری صحبتوں سے محفوظ فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین جتنے احباب نے شرکت کی سب کی حاضری قبول فرما, سب کی دلی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما. جن کے گھروں میں بچیاں رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں اچھے رشتے عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, ہر قسم کے وائرس سے, وبا سے, امراض سے ہمیں سب کو محفوظ فرما, جو مبتلا ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما. مولا کریم جو بحالت ایمان اس دنیا سے چلے گا ان سب کی مغفرت فرما, ان سب کے درجات کو بلند فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم